السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کے 4 آیتوں کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل العمر میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر میں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جب کہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ یا ایھا الناس، یہ سورہ بقرہ کا پہلا حکم ہے، اور فلا تجعلوا للہ اندادا یہ پہلی نہیں ہے، اور یہی اسلام کی سب سے پہلی تعلیم ہے کہ صرف خدا کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور کسی کو اس کا شریک اور مثل نہ جانو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ یہ خطاب سب آدمیوں کو ہے جو قابل خطاب ہو، خواہ وہ خطاب کے وقت موجود ہو یا بعد میں موجود ہونے والے ہو۔ اور بات ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت نزول آیت کے وقت ایمان لا چکی تھی، اس لیے وہ جماعت اس آیت کی اولین مصداق ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اس کے اولین مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی ہے، اس کے بعد قیامت تک آنے والے مؤمنین۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں
کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں مختلف مثالیں بیان کی ہیں تاکہ معقول کو محسوس اور مجہول کو معلوم بنا کر پیش کیا جائے اور انسان سمجھ سکے کہ وہ اللہ کتنا شفقت کرنے والا ہے۔ جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی وہ ایسی مثالوں پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سب سے پہلے ایمان کی دولت اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا فرمائی، اور سب سے پہلے ان مثالوں پر ایمان و یقین رکھنے والے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔